آج ہمارے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہیں وہ باکمال پینٹر ہیں، بہت زبردست ایکٹر ہیں، اس کے علاوہ ڈائریکٹر بھی ہیں۔ بلوچستان یونیورسٹی میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کی بنیاد انہوں نے رکھی، اس کے علاوہ ہنر کدہ کے بانی بھی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جمال شاہ اور آمنہ شاہ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ جمال شاہ کون ہیں اور کیا ہیں؟ جمال شاہ ایک بہت ہی آرڈنری شخص جس نے بہت پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ امیج میکر بنے گا اور اپنے آئیڈیاز یا جو کچھ بھی وہ محسوس کرتا ہے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ یہی ہے جمال شاہ۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے آئیڈیاز اس انداز میں کنوے کر پائے ہیں جس انداز میں آپ نے سوچا تھا؟ کوشش کر رہا ہوں، مطلب جو چیز گزر جاتی ہے اس پہ جب آپ when look back تو ذرا کرٹیکل نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں اور بہت ساری خامیاں نظر آتی ہیں، تو you can never be satisfied۔ آپ بیسیکلی کوئٹہ سے بلانگ کرتے ہیں، تو کل کے کوئٹہ اور آج کے کوئٹہ میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ کل کا کوئٹہ تو بہت ہی پیسفل خوبصورت جگہ تھی۔ مجھے یاد ہے بچپن میں وہاں بارش بہت کم ہوا کرتی تھی، لیکن یہ ہے کہ موسم بہت اچھا تھا، تو بڑی خوبصورت یادیں ہیں کوئٹہ سے۔ کوئٹہ کا موسم، کوئٹہ کے آرچرڈز، میرا فٹ بال کھیلنا یا گڈیاں اڑانا یا یہ دعائیں مانگنا کہ ہماری طرف بھی بارشیں زیادہ ہو تاکہ ایک ندی یا کوئی دریا بہے، اس قسم کی یادیں وابستہ ہیں۔ آپ کو بچپن سے شوق تھا آرٹس کی طرف آنے کا؟ بہت ہی بچپن سے شوق تھا، میں کرتا رہا اور پھر میں مشہور بھی ہو گیا کہ یہ بچہ جو ہے بہت اچھی ڈرائنگ کرتا ہے، لائکنسز ڈرا کر سکتا ہے۔ میٹرک میں آیا تو گھر والوں نے مجھے میٹرک کرنے کے بعد مجھے گھر والوں نے لاہور NCA جانے کی اجازت نہیں دی۔ ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، ڈاکٹر نہیں بنا۔ بلوچستان یونیورسٹی میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ بنانے کا خیال آپ کو کس طریقے سے آیا؟ کزن وائس چانسلر تھے آغا اکبر شاہ، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا وڈ لائک ٹو اسٹیبلش ڈپارٹمنٹ، تو انہوں نے کہا کہ کر لو۔ ٹاسک مجھے دے دیا اور میں نے گریجویشن کے بعد کوئی 3-4 ماہ میں ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کر لیا۔ اچھا، تو پھر آپ ویژول آرٹ سے پرفارمنگ آرٹس کی طرف کس طریقے سے آئے؟ گھر والوں کو نہیں بتایا۔ میرے والد صاحب میوزک کے شوقین تو تھے، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ کنزرویٹو ہیں، تو میں نے ایک ایسے شخص سے میوزک سیکھنا شروع کیا جو میرے والد صاحب کے دوست تھے، اور کوئٹہ ٹیلی ویژن اسٹیبلش ہوا تو میں نے دوستوں کے ساتھ وہاں جا کے آڈیشن دیا، اور آڈیشن کے رزلٹ میں مجھے ایک پورا پروگرام دیا گیا کہ آپ لوگ مل کے یہ پروگرام کنسیو کریں، کمپوزیشنز وغیرہ کریں، لیرکس سلیکٹ کریں اور پرفارم کریں۔ دیٹ واز مائی فرسٹ پروگرام، اور اس کے بعد did endless programs. I composed and sang. اچھا، تو پھر میوزک سے آپ ایکٹنگ کی طرف کیسے آ گئے؟ مجھے لگتا تھا کہ میں ایکٹنگ بالکل نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر ایونچولی مجھے ایک سیریل میں، پشتو سیریل تھا، اس میں ایکٹنگ کرنی پڑی، اور میرا تجربہ اس پہلے سیریل میں ذرا میرے اعتبار سے مشکل تھا، اس لیے کہ میں دھیما بولتا تھا اور باقی جتنے بھی ایکٹرس تھے وہ سارے ریڈیو کے ٹرینڈ تھے، مطلب صداکار تھے وہ، تو وہ اپنی صداکاری کرتے رہتے تھے اور میں پریشان دیکھتا رہتا تھا، لیکن ہو گیا اور لوگوں نے پسند کیا۔ آپ نے بارش کے بعد پلش اور تپش جیسے ڈراموں میں کام کیا ہے، تو پرسنلی آپ کو اپنا کون سا کریکٹر بہت پسند ہے؟ ان تمام ڈراموں میں کچھ مطلب ڈفرینٹ فیچرز ہیں، ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں۔ بارش کے بعد ایک بہت اچھا ڈرامہ تھا، اٹ واز شاٹ بیوٹیفلی۔ تپش ایک بہت اچھا سبجیکٹ تھا، ویری ویل ریٹن۔ پالشاہ میں نے خود لکھا تھا، اور وہ ایک بڑا چیلنجنگ پروجیکٹ تھا، بہت ہی مشکل۔ تینوں ایسے پلیز ہیں جو اپنی اپنی جگہ کچھ خاصیتیں رکھتے ہیں۔ تو ایکٹنگ کی طرف آپ کیسے آ گئے؟ بہت فیمس ہو گئے، کب احساس ہوا کہ میں دیکھنے میں کافی اچھا لگتا ہوں؟ خود ستائشی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہر بندہ اپنے آپ کو ضرور دیکھتا رہتا ہے، اور آپ بچپن سے ہی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کیسے لگتے ہیں، اور تبھی یو لرن the tricks and skills of carrying yourself۔ خواتین فینس تو آپ کو کافی پسند کرتی ہوں گی، کبھی کسی نے تنگ کیا ہو؟ بڑی کہانیاں ہیں تنگ تو، کچھ ایسے فینس ہیں، دے آر ویری جنرس،
آپ اگر ٹیلی ویژن پہ آ کے جھک بھی ماریں تو لوگ آپ کو یعنی آپ کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں, آپ کو اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن بعض اوقات ایک نیوسنس بھی بن جاتی ہے. تو کچھ ایسے فینز ہیں جو پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے لگاتار ہانٹ کر رہے ہیں, جیسے سٹاکرز نہیں ہوتے اس طرح کے لوگ بھی ہیں, لیکن ٹھیک ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو ایک ایسی ہو جس نے آپ کو بہت پریشان کر دیا ہو؟ بہت زیادہ پریشان کیا, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ لوگ زندہ ہیں, حیات ہیں, شاید ان کا دل دکھے اگر میں کہانیاں سناؤں. اچھا, تو بعد میں ان باتوں کو انجوائے بھی کرتے ہوں گے, ہنسی بھی آتی ہوگی کہ کیا کر رہے ہیں؟ اکثر آپ کو ہنسی آتی ہے, لیکن بعض اوقات سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ آپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں, تو دین یو لوز کنٹرول. آج کل کے ڈراموں میں گلیمر بہت زیادہ ہو گیا, شوشا کافی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے, ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, اگر کہانی کی ڈیمانڈ گلیمر ہو تو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. پھر گلیمر تو میں نہیں کہوں گا, فریم آپ کا, چاہے آپ کوئی بھی کہانی کر رہے ہیں, خوبصورت ضرور ہونا چاہیے. جی, ابھی ہم آپ سے مزید بات کرتے ہیں, لیکن لیتے ہیں اس وقت ایک چھوٹا سا بریک.